अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम दीनी भाई और बुजुर्गों, माओ बहनों, आपकी खिदमत में ईमानियात का एक नया सबक पेश किया जा रहा है। सबसे पहले आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप तमाम हजरात हमारे इस वीडियो को देखने सुनने के बाद अपने तमाम दोस्त अहबाब तक ज़रूर पहुँचाएँ, उन्हें भी पोस्ट करें और सवाब की नीयत से तमाम हजरात को भेजकर सदक़े जारिया का सवाब अल्लाह ताला से हासिल करें। और साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो आसानी से हासिल हो जाए। अब इस नए सबक को पेश करने से पहले एक बात बताना चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल पर किसी ने हमें कमेंट्स किया था कि छोटे बच्चों को लेकर बैठे हो, छोटे बच्चों को क्या पढ़ाते हो, ये क्या समझेंगे, और अगर समझाना है तो बड़ों को समझाओ। तो उस बेवकूफ़ और जाहिल इंसान को हम बताना चाहते हैं कि अरे भाई, इतनी अकल भी नहीं कि आगे चलकर यही बड़े होने वाले हैं और इन्हें बचपन से तरबियत मिलनी चाहिए। शायद आपके वालिदैन ने आपको बचपन में तरबियत नहीं दी थी, इसलिए आपकी समझ बिल्कुल नाकिस समझ है। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे अल्लाह ताला उस हमारे जाहिल और नाकिस कम अक्ल इंसान को अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए, अक्ल व फहम से नवाजे और ईमानी रूह उसके अंदर फूंक दे। मोहतरम सामईन, नाज़रीन हजरात, हमारे साथ नन्ही मुन्नी बच्ची बैठी हुई है। इंशाअल्लाह इनको भी दुनिया की बातें पसंद हैं, सुनती हैं, समझती हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि बड़ी उम्र वाले होकर भी ऐसे आदमी ने हमसे एतराज़ किया जिसको बच्चों की भी अकल नहीं है। अब हम आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं क़यामत या आखिरत का दिन। क़यामत या आखिरत का दिन। जिस अल्लाह ने सब कुछ बनाया है वही अल्लाह सब कुछ बिगाड़ेगा। समझे आप? जो अल्लाह पाक ने इस दुनिया को बनाया है, अल्लाह ताला उस दुनिया को ख़त्म कर देगा, दुनिया की तमाम चीज़ों को ख़त्म कर देगा। लिहाजा सब कुछ अल्लाह ताला ख़त्म कर देगा। जिस अल्लाह ने दुनिया बनाई है वही अल्लाह दुनिया उजाड़ेगा। अल्लाह को न बनाते देर लगती है न बिगाड़ते देर लगती है। अल्लाह ताला बनाने में भी देर नहीं लगाते और बिगाड़ने में भी देर नहीं लगाते। एक दिन ऐसा भी आएगा जब हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से सूर फूकेंगे। अल्लाह के एक फरिश्ते हैं जो सूर को अपने मुंह में लेकर हैं। जिस दिन अल्लाह का हुक्म होगा वो सूर फूकेंगे। अब क्या होगा उसके बाद? जमीन हिलेगी, आसमान फटेगा। जमीन क्या होगी? जमीन हिलेगी। बोलो, जमीन हिलेगी, आसमान फटेगा। हाँ, देखना, न जमीन पर कुछ रहेगा और न आसमान पर कुछ रहेगा। जमीन पर कुछ नहीं होगा। जो चीजें थी सब खत्म हो जाएंगी। आसमान में जो सूरज, सैयारे, सितारे, जितनी भी गर्दिश करने वाली चीजें होती हैं सब खत्म हो जाएंगी। और इसके साथ साथ जमीन पर न आदमी रहेंगे न जानवर। जमीन पर आदमी नहीं रहेंगे, जानवर नहीं रहेंगे। आसमान पर न तारे रहेंगे न सूरज, न तारे रहेंगे न सूरज रहेंगे। ये दिन कौन सा दिन होगा? क़यामत का दिन होगा। कौन सा दिन होगा? क़यामत का दिन। क़यामत का दिन होगा। ये दिन आखिरत का दिन होगा। हाँ, ये दिन आखिरत का दिन होगा। देखो, बच्ची समझ रही है और जो बड़े हैं वो ना समझ हैं। मुर्दे अब जिंदा होंगे, मुर्दे अब जिंदा होंगे, अपनी कब्रों से उठेंगे, एक बड़े मैदान में जमा होंगे, एक बड़े मैदान में जमा होंगे। यह मैदान महशर का मैदान होगा। क्या नाम होगा? महशर। हाँ, ये महशर का मैदान होगा। महशर के मैदान में दुनिया में जो कुछ किया है उसका हिसाब देना होगा। आज दुनिया में लोग करके भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते नहीं भूलते। अल्लाह नहीं भूलते। अल्लाह के फरिश्तों से बढ़कर अल्लाह का इल्म है। अगर कोई ये सोचता है कि मेरी जिंदगी की तमाम बातें फरिश्तों को कहां से याद रहेंगी, वो कहां लिख पाएंगे, तो याद रखिए कि एक तो ये बात बिल्कुल झूठी है और जो इस तरह सोचते हैं गलत सोच है कि अल्लाह के फरिश्तों की ताकत बहुत बड़ी है। अल्लाह ने उन्हें बनाया है, ताकतवर बनाया है और वो कभी किसी चीज को भूलते नहीं हैं। अल्लाह ने उन्हें ऐसी याददाश्त दी है
بھولتے نہیں ہیں، لکھنا بھولتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر بات کو جانتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح سمجھتا ہے کہ فرشتے نہیں جانتے، فرشتے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے علم سے کوئی بات چھپی نہیں ہے۔ تو جو کچھ دنیا میں کیا ہے اس کا حساب دینا ہوگا، جو کا حساب ہوگا۔ ایک ایک کنکر کے برابر بھی گناہ کیا ہے اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ نیکیوں کا بدلہ ملے گا، بدیوں کا بدلہ ملے گا۔ اچھا کام کیا ہے اچھا بدلہ ملے گا، برا کام کیا ہے تو برا بدلہ ملے گا۔ اچھا کام کیا ہے تو اچھا بدلہ ملے گا، اور برا کام کیا ہے تو برا بدلہ ملے گا۔ نیکیوں پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا۔ جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں انہیں لیں گے۔ اس دن سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں سورج کتنی دور ہے، کسی کو پتا نہیں کتنا دور ہے، کوئی جا نہیں سکتا اس تک۔ اندازاً بتانا یہ کوئی حقیقی بات نہیں ہے، لیکن حقیقت سے کوئی واقف نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اتنی بڑی اتنی دور سورج ہونے کے باوجود بھی ہم گرمی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ کئی جگہ پر سنا جاتا ہے کہ گرمی سے لوگ مر گئے برداشت نہ کرتے ہوئے۔ کئی علاقوں میں پانی سوکھ گیا، پانی نہیں ہے۔ اب سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا تو پھر انسان کی حالت کیسی ہوگی؟ سوچو تو صحیح۔ جو جتنا گناہ کیا ہوگا اپنے گناہوں کے حساب سے وہ اتنا ڈوبا ہوا ہوگا اپنے پسینے کے اندر۔ کسی کے گناہ تھوڑے ہوں گے وہ ناخن کے برابر ان کا پسینہ ہوگا، جن کے گناہ اس سے زیادہ ہیں ٹخنوں تک ہوگا، پھر ان سے بڑھتے جو ہے کمر، پھر اس کے بعد جو ہے کھاندے تک ہوگا، پھر اس کے ساتھ آگے ناک تک ہوگا، پھر کہتے ہیں کہ پھر وہ ڈوب جائے گا جو سب سے بڑا گنہگار ہوگا۔ تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو لہٰذا نیک لوگوں کے لیے وعدہ ہے، اور برے لوگ ڈوبتے رہیں گے۔ بدوں پر اللہ کا عذاب ہوگا، جو برے لوگ ہیں ان پر اللہ کا عذاب ہو جائے گا۔ یہیں سے نیک جنت جائیں گے، یہی محشر کے میدان سے ان کا فیصلہ ہوگا کون جنتی ہے کون دوزخی ہے، وہیں سے ان کو جنت بھیجا جائے گا، وہیں سے ان لوگوں کو جو برے لوگ ہیں ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہیں سے برے لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ ہم کو نیک بنائے، بولو آمین بیٹا۔ اللہ ہم کو نیک بنائے، آمین۔ اللہ ہم کو جنت میں لے جائے، آمین بولو۔ اے اللہ ہم کو برائیوں سے بچا، آمین۔ اے اللہ ہم کو دوزخ سے بچا، آمین۔ ماشاء اللہ، آمین آمین۔ تو لہٰذا یہ ایک سبق آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، جہاں پر جس سبق میں آپ کو بتایا گیا کہ ایک دن سب کو ختم ہونے والا ہے، اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، دنیا قائم رہے گی ہمیشہ۔ تو لہٰذا دنیا تو ختم ہونے والی ہے، اور اللہ پاک نے دنیا کے اندر جتنی زندگی دی ہے بس اتنا ہی گزارتے جانا ہے، اور یہاں سے جاتے ہوئے اپنے ساتھ اچھے اعمال لے کر جانا ہے، تاکہ ہمارے ساتھ اچھا فیصلہ ہو، جنت کا فیصلہ ہو، ہم جنت میں جائیں، اور کبھی اس بات کو بھول کر نہ رہیں کہ ہمارے عمل کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے فرشتے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے فرشتوں سے بھی نہیں بلکہ اللہ سے ڈرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ بس انسان کو متنبہ کرنے کے لیے اور اس کو جگانے کے لیے یہ بتایا گیا کہ تم پر 2 فرشتے مقرر ہیں جو تمہارے اچھے اور برے کام کو لکھتے ہیں، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھی محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہر عمل کے کرتے وقت دیکھیں، اگر اچھا کام کریں تب بھی دیکھیں کہ ہمارے دل میں کیا نیت ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، ریاکاری ہے ہمارے دل کے اندر، تو پھر جو ہے اسی وقت توبہ کریں، استغفار کر لیں، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اچھے کام کریں، برائی سے بچیں تو اللہ سے ڈر کے بچیں۔ اور انشاءاللہ ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، پھر ایمانت کا سبق لے کر ننھے منھے بچوں کے ساتھ۔ آئیے سب سے آخر میں پھر سے دعا کرتے ہیں اس بے عقل اور جاہل انسان کے لیے جس نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو حقیر سمجھا۔ بس اس کی یہی وجہ ہو سکتی ہے، بہتر اللہ جانتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ماں باپ نے اس کے بچپن میں اس کی تربیت اچھی نہیں کی ہوگی، اور خود وہ اگر شادی شدہ ہے تو وہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت نہیں دیتا ہوگا،
تو ہم اس کو نصیحت کرتے ہیں کہ میرے بھائی سمجھ جاؤ یہ دین ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، تم جیسے انسانوں سے دین کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہاں جو دین کو مٹھانے والے ہیں، دین کی باتوں کو چھوٹا سمجھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو ہم تم کو نصیحت کرتے ہیں کہ دیندار بن جاؤ، اچھے بن جاؤ، اپنے بچے کو بھی اچھی تعلیم دو، اپنے رشتہ داروں چھوٹے بچے ہیں ان کو ابھی سے دین سکھاؤ، اللہ کے کلام کو سکھاؤ، اللہ کے نبی کی باتیں سکھاؤ، اللہ کے نبی کے فرمان کو ان کو سکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بچے آمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔